ہند نے داڑھی پکڑی تھی ابو سفیان کی. ابو سفیان نے کہا تھا کہ ہم مسلمان بنتے ہیں اللہ قتل ہو جائیں گے. ہند نے داڑھی پکڑ کے اس کو تھپڑ لگایا تھا اپنے شوہر کو اور کہا تھا کہ یہ پاگل ہو گئے ایک بوڑھا کہتا مسلمان بنتے ہیں. اتنا شدید نفرت تھا ان لوگوں کو اسلام سے. پھر ان کو جب پتہ چلا کہ قتل ہو جائیں گے تو انہوں نے اسلام کا اظہار کیا تھا. اچھا میرے محترم ناظرین، کتاب ہے انساب الاشراف. یہ جو حدیث ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں میرے محترم ناظرین کہ جب تم معاویہ کو میرے منبر پہ دیکھو تو اس کو قتل کرو. حیدر حیدر اول آخر حیدر 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 ساقی کوثر حیدر حیدر حیدر. کتاب انساب الاشراف. انساب الاشراف جلد نمبر 5 چاپ دار الفکر بیروت میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 136. حدیث ملاحظہ فرمائیں. حدثنا یوسف بن موسیٰ وابو موسیٰ اسحاق الفروی قال حدثنا جرير بن عبد الحميد حدثنا اسماعیل والاعمش عن الحسن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. حسن بصری نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے نا، یہ حدیث مرسل ہے لیکن اس کے سب رجال بخاری اور مسلم کے رجال، اور یہ حدیث دوسری سند کے ساتھ وہ بھی اس کے رجال بخاری اور اغلب بخاری اور مسلم کے ہیں، ایک دو ہیں جو صرف مسلم کے ہیں، دوسری سند کے ساتھ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جو پہلا سند ہے یہ اس کے سب رجال بخاری مسلم کے ہیں. اچھا، حسن بصری نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم معاویہ علی منبری فاقتلوہ، معاویہ کو جب میرے منبر پہ دیکھو تو اس کو قتل کرو. معاویہ کو جب تم میرے منبر پہ دیکھو وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کرو. فترکوا امرہ فلم یفلحوا ولم ینجحوا. مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، معاویہ کو منبر پہ دیکھا، اس کو قتل نہیں کیا. یعنی معاویہ کو کس نے منبر پہ بٹھایا؟ عمر نے بٹھایا نا. ابو بکر نے ابو سفیان سے وعدہ کیا کہ میں تیرے بیٹے کو شام دوں گا، تو اس نے یزید ابن ابی سفیان کو، وہ بھی ملعون تھا نا، اسی کو، اگر ابو بکر مسلمان تھا تو اس نے کیوں ایسے ملعون آدمی کو شام کی گورنرشپ دی؟ ٹھیک ہے نا، ابو سفیان ملعون، اس کا بیٹا یزید ملعون، اور ابو سفیان ابھی زندہ ہے. تم اس کے بیٹے کو شام جو سب سے بڑا صوبہ ہے، ابھی فتح بھی نہیں ہوا، فتح ہونے سے پہلے وعدہ دیا کہ ہم آپ کو دیں گے، یزید کو، یزید ابن ابی سفیان کو. پھر یزید مر گیا، طاعون آیا شام میں مر، پھر اس کے بعد فوراً ابو عمر کے خلافت کے ابتدائی ایام تھے، معاویہ کو وہاں پہ رکھ دیا. معاویہ کو کس نے منبر پہ بٹھایا؟ ٹھیک ہے نا. اگر واقعاً یہ لوگ، دیکھو عزیز، ایک شخص کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا، اس کو کافر بولا، اس کو گالی دیا، تو تم کیسے جرأت کرتے ہو کہ اتنے صحابہ موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے صحابہ بدری احدی سب موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، تم جا کے ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کو اور یزید کو تم شام کا گورنر بناتے ہو؟ تو اگر کوئی شخص دیکھے نا عزیزو، اگر وہ واقعا ایمان رکھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کبھی یہ نہیں کرتے تھے یہ کام. ابو بکر اور عمر یہ نہیں کرتے تھے. خود بہترین دلیل ہے، خود بہترین، یہ بہترین دلیل ہے کہ ان کا بالکل ایمان تھا ہی نہیں. انہوں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے دشمنوں کو، ان کے منکرین کو، ان کو ہم نے اتھارٹی دینا، ان کو پاورفل بنانا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو سائیڈ لائن پہ کرنا ہے. المعجم الکبیر للطبرانی، میرے محترم ناظرین، جلد نمبر 7، المعجم الکبیر للطبرانی، المجلد السابع، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں، بیروت لبنان. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 127 ہے، حدیث نمبر 465. سند پہ بات کریں گے، پہلے متن حدیث پڑھتے ہیں آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے نا. ناصر ابن عاصم اللیثی اپنے والد عاصم اللیثی سے روایت کرتے ہیں، دخلت مسجد المدینہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مشرف ہوا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا.
فإذا الناس يقولون نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام ڈرے ہوئے ہیں، صحابہ کرام ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ کی غضب سے، اور اللہ کی پناہ مانگتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب سے. پتہ کیا چلا میرے محترم کہ یہاں پر اللہ کا بھی غضب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی غضب ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت، ٹھیک ہے نا. اور اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جھوٹی بات تو نہیں کہتے صحابہ، ٹھیک ہے نا. قال قلت ماذا قالوا، ماذا، میں نے پوچھا صحابہ سے کہ ہوا کیا ہے. قالوا، صحابہ نے کہا یہ ہوا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یخطب علی منبرہ، انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تھے، منبر پہ تھے اور خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے درمیان میں فقام رجل فاخذ بید ابنہ فاخرجہ من المسجد، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ گیا، مسجد سے نکل گیا، وہاں سے نکل گیا، وہ شخص نکل گیا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو انہوں نے فرمایا لعن اللہ القائد والمقود، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ لعنت کرے وہ شخص جو ہاتھ پکڑ کے نکل رہا ہے، اور اس کا بیٹا جس کا اس نے ہاتھ پکڑا ہے اور اس کو پکڑ کے نکال رہا ہے اپنے ساتھ، اللہ دونوں کو لعنت کرے، قائد اور مقود کو، آگے والے کو اور پیچھے والے کو، دونوں کو اللہ لعنت کرے. ویل لہذہ یوما ویل لہذہ یوما لہذہ الامہ من فلان ذی الاستا. پھر فلان نام نہیں بتایا کہ کون ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، حدیث میں سینسرشپ ہے، قینچی ہے بھائی، وہ ریڈیکٹ بولتے ہیں نا، ریڈیکٹ کرتے ہیں، سیاہ کالی لگاتے ہیں کہ وہ ملعون کون ہے بھائی، جو مسجد میں سے اپنے بیٹے کے ساتھ نکل گیا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ لعنت کرے آگے والے کو پیچھے والے کو، اس امت پہ بہت بڑا شر آئے گا ایک دن اسی سے، ذل استا، ذل استا، ذل استا، جس کا جو وہ ہے نا، استا کس کو بولتے ہیں پتہ آپ کو؟ تشریف کو بولتے ہیں، تشریف کو. یہ تحقیر ہے بھائی، اگر آپ کسی شخص کو اس کی تشریف کا نام لے لینا، وہ عضو جس پہ آپ بیٹھتے ہیں نا، پیچھے والا، اس کا پیچھے والا جو عربی میں صریح لفظ ہے نا، اردو میں صریح لفظ تشریف تو نہیں ہے. صریح لفظ کیا ہے اردو میں؟ گاف کے ساتھ شروع ہوتا ہے نا، ڈال کے ساتھ ختم ہوتا ہے، گاف آخر میں ڈال ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ لفظ تو ہم بول رہے ہیں، ہم بولنا تو چاہیے، ہمیں بولنا چاہیے، حرج نہیں اس میں، لیکن یہاں انٹرنیٹ پہ بہت بیوقوف بہت ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ تو بہترامی ہوگی، بہترامی ہوگی، کیا اس میں بھائی لفظ ہے بھائی، وہ ٹھیک ہے، اس لفظ کا قصور نہیں ہے. بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ والا آدمی ہے، پیچھے اس کا اس طرح نا کہ اس پہ میری امت پہ بڑا ہی وہ آئے گا، بڑا ہی کیا آئے گا میری امت پہ، بڑا ہی فساد آئے گا، بڑا ہی شر آئے گا اس شخص. اچھا پہلے اس حدیث کے سند پہ بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی بات کرتے ہیں کہ یہ کون تھا، نام ثابت کر رہے ہیں آپ کے خدمت میں، ٹھیک ہے نا، نام. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب مجمع الزوائد ہیثمی صاحب کی، جلد نمبر 5، چاپ دار الفکر. یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 437 میں، حدیث نمبر 9240، طبرانی صاحب نے روایت کی ہے، ورجالہ ثقات. وہی حدیث ہے کہ صحابہ کہتے تھے نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی حدیث، ٹھیک ہے نا. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے بیٹے کا ہاتھ لے کے نکل رہے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ آگے والے اور پیچھے والے دونوں کو لعنت کریں، اور یہ جو ہے ویل لہذہ الامہ، میری امت کو بڑا ہی فساد درپیش ہے، من فلان ذی استا، یہ فلانے سے جو بڑا کیا ہے، ہاں بولو، یعنی آپ بولو مفعول آدمی ہے مثلا، یا بولو اس کا جو پیچھے ہے وہ بہت اس کے پاس کچھ نہیں، پیچھے اس کا بڑا ہے، یا تو یہ ذو الاستا یا کنایا یہ ہے کہ وہ مفعول ہے، معبون ہے،
مدخول فی ہے، ٹھیک ہے نا، یا یہ کہ اس کا پیچھا جو ہے بڑا ہے، مثلا موٹا ہے، اس کے شان میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ الاحاد والمثانی المجلد الثانی تألیف ابن ابی العاصم، متوفى سنة 287، تحقیق دکتور فیصل احمد جوابرہ، چاپ دار الرایہ، سنہ 1991 میں سعودیہ میں یہ کتاب، ریاض میں یہ کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 192 میرے محترم ناظرین، حدیث نمبر 968، ناصر ابن عاصم اللیثی اپنے والد عاصم اللیثی سے روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا، صحابہ کہتے تھے کہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، من غضب اللہ و غضب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی غضب سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ صحابہ نے کیا کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ القائد والمقود بہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا آگے والے اور پیچھے والے کو۔ اچھا، پھر اس میں یہ واقعہ نقل نہیں کیا، اس میں یہ واقعہ نقل نہیں کیا کہ آدمی وہاں سے نکل گیا تھا ہاتھ پہ اپنے بیٹے کا پکڑ کے، اس میں بھی سینسرشپ اس میں زیادہ ہے اس حدیث میں۔ اچھا، یہاں پر ڈاکٹر فاصل جوابرہ کہتے ہیں کہ ابن سعد نے اس حدیث کو اپنی کتاب طبقات میں روایت کیا ہے اور دونوں کا نام لے لیا ہے، دونوں کا نام اس نے ذکر کیا ہے، رجالہ کلہم رجال الصحیح، اور ابن سعد کا جو رجال ہے سب بخاری مسلم کے رجال ہیں، ما عدا غسان وہو ثقہ، ایک شخص ہے کہ بخاری مسلم کا نہیں ہے، غسان ہے تو پھر وہ ثقہ ہے، تو پھر حدیث صحیح ہے نا، سب رجال بخاری مسلم کے ہیں، ایک رجل اس میں بخاری مسلم کے نہیں ہے، باقی سب کیا بخاری مسلم کے ہیں، اور وہ جو بخاری مسلم کا نہیں وہ بھی ثقہ ہے، تو وہ کس کتاب میں؟ وہ کتاب ہے طبقات الکبریٰ میں، ہاں الطبقات الکبریٰ لابن سعد۔ اچھا، طبقات الکبریٰ میں دیکھتے ہیں کہ کون تھا جس نے ہاتھ پکڑ کے اپنے بیٹے کو نکالا تھا، ہاں وہ یہ کتاب طبقات الکبریٰ، ابن سعد صاحب کا کتاب الطبقات الکبریٰ، الطبقات الکبریٰ لابن سعد البصری، لمحمد ابن سعد البصری، چاپ دار صادر بیروت، ٹھیک ہے نا، کتاب کب چھپی ہے؟ سن 1998 میں۔ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 78، عاصم ابو نصر ابن عاصم اللیثی، اس کی حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین۔ تو ڈاکٹر جوابرہ صاحب جو علم حدیث کے پروفیسر ہیں مدینہ منورہ میں، اس نے شہادت دی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، کس میں؟ طبقات ابن سعد میں، ٹھیک ہے نا، ملاحظہ فرمائیے۔ ناصر بن عاصم اپنے والد عاصم اللیثی سے روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا، واصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقولون نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام سہمے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ کی غضب سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب سے، آئے ہائے ہائے، ٹھیک ہے نا۔ قلت ما هذا، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ قالوا معاویہ مر قبیل اخذ بید ابیہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر، معاویہ یہاں پہ تھا، اس کا ابا بھی یہیں پہ تھا ابو سفیان، معاویہ اٹھ کے اس نے پکڑ لیا اپنے والد کا ہاتھ اور دونوں مسجد سے نکل گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ ہیں۔ اچھا، معاویہ مر قبیل، معاویہ ابھی تھوڑے سے پہلے یہاں سے نکل گیا، اس نے اپنے والد کا ہاتھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تھے، یخرجان من المسجد، ہاتھ پکڑ کے اپنے والد کا مسجد سے نکل گیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیہما قولا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ اور اس کے والد کے متعلق ایک بات کہا ہے، وہ بات یہاں پہ نہیں لایا، نام لایا، بات نہیں لایا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ابن ابی عاصم نے اور اللہ آپ کا بھلا کرے سلیمان ابن احمد الطبرانی، ان دونوں نے بات لایا ہے، نام نہیں لایا، ان جب، اور یہ سب کے سب احادیث صحیح ہیں بھائی، اور یہ ایک ہی واقعے کی بات ہے، اور یہ واضح بات ہے، جب ان سب احادیث کو ساتھ رکھتے ہیں تو نام بھی پتہ چلتا ہے، بات بھی پتہ چلتا ہے۔ بات کیا ہے؟ لعنت، کہ اللہ نے لعنت کی ہے اس شخص پر، آگے والے پر اور پیچھے والے پر، اور فرمایا کہ یہ شخص ذو الاستا ہے۔ ہاں، ذو الاستا کا کیا مطلب ہوتے ہیں؟ دو معنی ہوتے ہیں نا، ایک شخص ہے ذو الاستا یعنی وہ مفعول ہے، مفعول سمجھتے ہیں نا، مفعول ہوتے تھے نا، اب بھی بہت ہوتے ہیں، ایک مفعول ہے۔ دوسرا ذو الاستا سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا مثلا اس تحقیر کے لیے
تحقیر کے لیے کہ اے میری امت سن لو، میرے صحابے سن لو کہ یہ حقیر ہے، ان کی کبھی احترام نہیں کر رہا، رضی اللہ نہیں کہنا، ان کو آپ نے گالی دینا ہمیشہ، شدید ترین بدترین گالی ان کو دینا، تحقیر کرو ان کا. آپ کسی کو اردو لفظ ہے نا، اس کا اول گاف ہے، اس کے بعد الف آتا ہے، اس کے بعد نون آتا ہے نا، آخر میں واو آتا ہے، ٹھیک ہے نا. قافیہ بھی اس کا بنتا ہے. بہرحال اس طرح کوئی کسی کو کہہ دو یا فلان والے کا تشریف والا لفظ تشریف چینج کرو، اس کے پیچھے ایک صریح لفظ لگاؤ نا، پیچھے والا جو شرمگاہ اس کا لفظ لگاؤ، پیچھے والا، تو اس کی کتنی تحقیر ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور جماعت عمریہ کم از کم یہ تو کہتا ہے نا کہ تبلیغ کرتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ معصوم تھے. اور تبلیغ کرتے ہوئے تو معصوم تھے نا. ابھی ممبر پہ تبلیغ کر رہے ہیں، ممبر سے تبلیغ کرتے ہوئے انہوں نے کہا گالی دی معاویہ کو. تو پتہ کیا چلا عزیزوں کہ معاویہ کو گالی دینا سنت، معاویہ کا احترام کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. قبیح ترین گالی اس کو دینا، قبیح ترین گالی اس کو کس نے دیا؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، میرے مولا نے دیا. میں نے کہا تھا آپ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں تبرعی کوئی نہیں ہے. تبرع سیکھنا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو، ٹھیک ہے نا. اور امت تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ تمہاری اپنی حدیث ہے، تمہاری اپنی کتابیں ہیں، بشرط بخاری مسلم آپ کی خدمت میں صحیح حدیث پیش کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے معاویہ میں پھنس گئے ہو. اچھا، اب جب مفعول کی بات آئی، میں ایک اور مفعول کا آپ کو دکھاؤں، کیونکہ ہمارے دل بڑے جلے نا، مومنین کے دل جلے ہیں، تو مومنین کے دلوں کو کچھ قرار آ جائے. یہ کتاب ہے نور القبس المختصر من المقتبس في اخبار النحاة والادباء والشعراء والعلماء، تالیف ابو عبید اللہ محمد ابن عمران المرزبانی، اختصار ابو محاسن یوسف ابن احمد ابن محمود الحافظ الیغموری. نور القبس للیغموری، کتاب نور القبس. اچھا، کتاب چھپی ہے سنہ 1964 میں، اور اس کتاب کے محقق ہیں البرٹ ڈیتریش. اور آپ کو پتہ ہے کہ مستشرقین نے بہت ساری کتابوں کی انہوں نے بالخصوص 20ویں صدی کے آغاز میں بہت ساری کتابوں کی انہوں نے تحقیق کی اور چھاپا ہے. اور اکثر مسلمانوں کی کتابیں انگریزوں نے، یورپینز نے، انہوں نے سیف کیا ہے. یعنی بہت ساری کتابیں ہیں ہماری مسلمانوں کی، چاہے شیعہ چاہے مخالفین کی، بہت سارے نسخے ہیں کہ ان کے مخطوطات سب نسخے ختم ہو گئے تھے. تو ان کے نسخوں کو کس نے محفوظ کیا ہے؟ وہ کہاں پر ہے؟ یا جرمنی کے برلن کے لائبریری میں ہے، یا برٹش لائبریری میں ہے، یا امریکن کانگریس لائبریری میں، ٹھیک ہے نا. ان بڑے بڑے لائبریریز میں ان کے نسخے محفوظ ہیں. تو ان کا بڑا خدمت ہے، ان کا احسان ہے، ان کا یہی مغربی طاقتوں کی کہ انہوں نے لائبریریاں نہیں جلائی ان لوگوں نے مسلمانوں کی طرح کہ آ کے لائبریری جلا دیں، کتابیں جلا دیں. نہیں، انہوں نے کتابوں کو محفوظ کیا. اچھا، یہاں پر میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں، صفحہ نمبر 183 میں وہ بات کرتے ہیں کہ کون کون لوگ تھے جو مفعول تھے. ان مفعولین میں کون تھا؟ وَكَانَ عُفَّانِ ابن ابی العاص، كان عفان ابن ابی العاص مؤنثا يلعب في الاعراس بالدف. عفان کس کا ابو ہے؟ ابو کس کا؟ عفان. ہاں پتہ ہے آپ کو نا، عفان یہ جو تھا مؤنث تھا، یہ مرد تھا، لیکن ہوتا ہے نا جیسے کسرے ہوتے ہیں اس طرح. یہ جو ہے یہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، وہ چیز ہے نا گول سی ہے، عورتیں اس کو بجاتی ہیں شادی وغیرہ میں. کیا بولتے ہیں لفظ بھول گیا، بہرحال آپ لوگ جانتے ہو، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، غنڈے اس کو لے کے آتے تھے کہ بھئی آج ہمارا یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے، محفل ہے، آ جاؤ. تو اس کو لے کے آتے تھے، اس کے ہاتھ میں دیتے تھے. یہ بھئی عثمان صاحب کے والد گرامی، یہ پکڑ کے اس کو وہی بجاتے تھے، اس کو کچھ پیسہ ویسہ دیتے تھے. بولے وَمِثْلُهُ الْحَكَمِ ابن بالعاص، اور اس کا بھائی بھی تھا نا حکم، عثمان کا چچا. یہ دونوں بھائی جو تھے مؤنث تھے. اوکے، اور پھر وہ ذکر کرتا ہے بہت ساروں کا. انہی لوگوں میں سے جو مؤنث تھے، جو مفعول تھے، محمد ابن القاسم ابن محمد ابن الحکم. ہاں کیا بھائی، ابن الحکم
محمد ابن القاسم جس نے سندھ فتح کیا تھا نا، کہتے ہیں سندھ فتح، وہ بھی مفعول تھا، بہت مشہور تھا، وہ مستوح تھا، مفتوح، یعنی اس کا بڑا اس میں اس کی حاجت تھی اس کو۔ اب ثابت ہو گیا نہیں ہوا عزیزو؟ وہ ثابت ہوا ہے نہیں ہوا؟ کتنے سند ہو گئے؟ بہت سارے سند ہو گئے نا، سند تو صحیح ہیں۔ اوکے، مزید سند آپ کو دکھاتے ہیں۔ ربیع الابرار و نصوص الاخبار، تالیف محمود ابن عمر الزمخشری، جزء خامس، چاپ مکتبۃ مطبوعات العالمی، مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، بیروت میں کتاب چھپی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 358 میں وہ نقل کرتے ہیں دوسرے سند کے ساتھ۔ عبید اللہ ابن سلیمان ابن وہب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ابو سفیان مقبلا على حمار ومعه ابنه معاویہ یقودہ ویزید یسوقہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو سفیان آ رہے ہیں گدے پہ سوار، معاویہ جو ہے آگے ہے، اور یزید ابن ابی سفیان معاویہ کا بھائی وہ پیچھے سے آ رہا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الراکب والقائد والسائق، اللہ تعالیٰ لعنت کرے سوار کو، آگے والے کو، اور پیچھے والوں کو، تینوں کو اللہ لعنت کرے، پوری ٹیم پہ لعنت۔ اچھا، جب یہ پتہ چلا عزیزو، ان مختلف روایات کو ہم نے آپ کی خدمت میں دکھا دیا، اس سے بالکل اس میں شک ہی نہیں رہتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لعنت کیا۔ اب میں ایک نقطہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد مزید لعنات دکھا دیتا ہوں کہ یہ بات جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لعنت کرتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ لعنت کا کیا مراد ہے۔ انہوں نے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ لعن المؤمن کا قتل ہے، مومن کو لعنت کرنا ہے جیسے اس کے قتل کرو۔ سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ فسق ہے، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، مومن کو گالی دے، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، مومن کو لعنت کرنا اس سے ایسا کہ اس کو قتل کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو یا تو یہ کہتے ہیں کہ نستجیر باللہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ فاسق تھے، ان کو خود اپنی شریعت کی پرواہ، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ جھوٹ ہے، قرآن جھوٹ ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، إِنَّ مَتَاعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، قرآن کیا فرماتا ہے کہ پوری دنیا چھوٹی ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، إِنَّ مَتَاعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا چھوٹی ہے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق عظیم ہے، دنیا چھوٹی ہے، دنیا چھوٹی ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم ہے۔ لیکن ایک شخص جو بے گناہ انسان کو لعنت کرتا ہے بار بار اس کے باپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا، اس کے بھائی کے ساتھ، پوری ٹیم کو لعنت، تو یہ تو یا تو وہ لعنت کے مستحق ہیں، یا تو یہ لعنت کرنے والا جو ہے کیا ہے، خود بولو، اخلاق عظیم کا حامل نہیں ہے، قرآن جھوٹ ہے، قرآن جھوٹ ہے، اسوہ حسنہ نہیں ہے، قرآن جھوٹ ہے، نستجیر باللہ معصوم نہیں ہے، نستجیر باللہ فاسق ہے، بھائی نبوت اس کی باطل ہے۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں جماعت عمریہ، یا تو تم بولو کہ واقعاً معاویہ لعنت کا مستحق ہے اور گالی کا بھی مستحق ہے، میں نے صحیح سند کے ساتھ ثابت کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنت کیا، اس کے باپ کو بھی لعنت کیا، اس کے بھائی کو بھی لعنت کیا، سب کے سامنے لعنت کیا، ان کو گالی بھی دیا، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح سے لعنت کیا کہ سب صحابہ کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، سب صحابہ ڈرے ہوئے تھے، اللہ کی غضب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، سب کو پتہ، سب نے شہادت دی کہ معاویہ پہ اللہ کی غضب ہے، تو تم آ کر یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ٹھیک ہے نا، اتباع کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو، یا پھر کافر ہو جاؤ، قرآن کو باطل کرو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گنہگار، فاسق، غیر نبی بنا دو، ختم بات، دین اپنا باطل کرو، تمہارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ جماعت عمریہ کتاب ہے صحیح مسلم کی شرح نووی صاحب، مسلم بشرح النووی، مسلم بشرح یحییٰ بن شرف النووی، جزء اول، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں دار الفکر بیروت لبنان میں۔ یہاں پر باب نقصان الایمان، یہاں پر صفحہ نمبر 57 ہے، ملاحظہ فرمائیے،
نووی صاحب نقل کرتے ہیں وقد قال صلی اللہ علیہ وآلہ لعن المؤمن قتلہ. نووی صاحب کہتے ہیں مسلم کے سب سے بہترین شرح یہی ہے نووی کی شرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بہت بڑے محدث ہیں یہ نووی، بہت بڑے مجتہد بھی ہیں، مفتی بھی ہیں. اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن کو لعنت کرنا لعنہ کا قتل ہے، لعن المؤمن کا قتل ہے، مومن کو لعنت کرنا اس کے قتل کے برابر ہے. ہائے ہائے ہائے، پھر کہہ دو نا معاویہ مومن ہے یا نہیں ہے. اگر اس کو مومن بناتے ہو نا تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم فاسق بناتے ہو. اور پھر تم نے بخاری میں روایت کیا، بخاری کی حدیث ہے کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. ہاں، اگر معاویہ مسلمان ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاسق بنا دیا ہے، جماعت عمریہ. تو پتہ چلا کہ معاویہ نہ مومن ہے نہ مسلم ہے. اچھا، اس کی مزید دلیل واتفق العلماء على تحریم اللعن. سب علماء متفق القول ہے کہ معین کا لعن نہیں کیا جا سکتا مگر کہ وہ کافر ہو. لعن معین جائز نہیں ہے. کیا مطلب کہ ایک شخص بعینہ ہی میں کہہ دوں فلانے پہ لعنت، مگر یہ کہ وہ کافر ہو، ٹھیک ہے نا. آپ کہہ دو کہ کذاب پہ لعنت، آپ کہہ دو کہ گناہگار پہ لعنت، آپ کہہ دو فاسق پہ لعنت، مگر جب ایک شخص کو اشارہ کرتے ہوئے، تعیین کرتے ہوئے معین شخص کی لعنت کرتے ہو تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف کافر کے لیے. واتفق العلماء على تحریم اللعن فإنه في اللغة الابعاد والطرد. لغت میں لعن کا کیا مطلب ہے؟ دور کرنا، طرد کرنا، کسی کو دفع کرنا. وفي الشرع الابعاد من رحمت اللہ، شریعت میں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. فلا يجوز ان يبعد من رحمت اللہ من لا يعرف حاله وخاتمة امره معرفة قطعیہ. بس آپ کسی شخص کو اللہ کی رحمت سے دور نہیں کر سکتے مگر یہ کہ آپ اس شخص کے حال کی عاقبت سے آپ کو قطعی یقینی معرفت نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کرے، ٹھیک ہے نا، ابھی اس نے آپ کے پیسے چوری کیا، آپ اس کو لعنت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیا کرے، توبہ کرے. ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں آپ کے پیسے واپس کر دیں، ٹھیک ہے نا. ابھی آپ نے دیکھا کہ اس نے جھوٹ بولا، ہو سکتا ہے کل یہ بہت اچھا آدمی بن جائے، پھر آخر زندگی تک بہت عابد زاہد بنے. تو آپ کو تو یقین کہ نہیں ہے کہ یہ اس کے عاقبت جو ہے جہنم میں ہے، کہ آپ اس کو لعنت کر رہے ہیں. فلہذا قالوا لا يجوز لعن احد بعینہ مسلما کان او کافرا او دابہ. انہوں نے علماء نے اجماعاً کہا ہے کہ واحد بعینہ معین کا اب لعنت نہیں کر سکتے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، چاہے جانور ہے، کیونکہ جانور بھی جو ہے عاقبت میں کیا ہوتے ہیں، معشور ہوتے ہیں. تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کافر کا بھی بعین ہی لعنت نہیں کر سکتے، کیونکہ کافر بھی مسلمان بن سکتا ہے، بھائی وہ کل مسلمان ہو جائے گا، آپ نے لعنت کیا اس کو. اچھا، الا من علمنا بنص شرعی انه مات على الكفر او يموت عليه كابي جهل وابلیس. ہاں، اس میں ایک کیا ہے، ایک استثناء ہے. ہم کس کی لعنت کر سکتے ہیں؟ بعین ہی، معین کی لعنت اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ ہم نص شرعی کے ساتھ ہمیں علم ہو کہ یہ شخص کفر پہ مرا ہے یا کفر پہ مرے گا. کس کی مانند؟ ابو جہل کی مانند، ابلیس کی مانند. ابلیس مرے گا کفر پر، یہ کبھی توبہ نہیں کرے گا، یہ ہمیں پتہ ہے قرآن سے، ٹھیک ہے نا، کبھی توبہ نہیں کرے گا. ابو جہل کفر پہ مرا، صرف ایسے لوگوں کی آپ لعنت کر سکتے ہیں بعین ہی، معین کا صرف اسی طرح سے لعنت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک. لیکن اگر ایک شخص توبہ کر سکتا ہے، اچھا بن سکتا ہے، آپ کو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کرے گا، نہیں لعنت نہیں کر سکتے. تو اس نے یہ کہا، سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ ان کا اجماع ہے. تو جب ان کا اجماع یہ ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے محترم ناظرین، رسول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ انہوں نے تو معین کا لعنت کیا نا، انہوں نے تو معاویہ کا نام لے کر لعنت کیا، ٹھیک ہے نا. تو اس کا پتہ یہ چلا کہ ان کے نزدیک، اس جماعت کے نزدیک معاویہ کیا ہے؟ معاویہ جو ہے وہ مسلمان نہیں، کیونکہ آپ کافر کا بھی لعنت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کافر مسلمان بن سکتا ہے. ہاں، مگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ کفر پہ مرے گا یا کفر پہ مرا ہے.
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو لعنت کیا تو ان کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں مسلمان، اور یہ مسلمان اسلام پہ نہیں مریں گے، ٹھیک ہے نا. اور اس کی حدیث آئے گی، عمار ابن یاسر کی صحیح حدیث آئے گی کہ انہوں نے فرمایا کہ ما اسلموا ولکن استسلموا، کہ طلقاء جو ہیں معاویہ اور اس کے والد ابو سفیان ہند، یہ لوگ اسلام کبھی اسلام نہیں لائے. یہ ان کی اپنی کتب میں سے ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ، کبھی مسلمان ہوئے ہی نہیں. لیکن انہوں نے چونکہ یہ کمزور ہو گئے تھے فتح مکہ کے وقت، وہ روایات میں ہے نا کہ